نکلے ہیں اور جیسا کہ چند ماہ قبل ہم نے آزادی مارچ منعقد کیا تھا اور اس کے بعد اسلام آباد میں ایک طویل دھرنا دیا تھا، جس مقصد کے لیے ہم نے وہ تحریک چلائی تھی، ہم اس مقصد کے لیے اب بھی پرعزم ہیں اور اس آزادی مارچ کے تسلسل کے لیے 19 مارچ کو انشاءاللہ لاہور میں تحفظ آئین پاکستان کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، اور یہ در حقیقت اسی آزادی مارچ کا تسلسل ہے۔ اور ہماری جماعت اپنی اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ چند ماہ قبل ہم نے آزادی مارچ منعقد کیا تھا اور اس کے بعد اسلام آباد میں ایک طویل دھرنا دیا تھا، جس مقصد کے لیے ہم نے وہ تحریک چلائی تھی، ہم اس مقصد کے لیے اب بھی پرعزم ہیں اور اس آزادی مارچ کے تسلسل کے لیے 19 مارچ کو انشاءاللہ لاہور میں تحفظ آئین پاکستان کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، اور یہ در حقیقت اسی آزادی مارچ کا تسلسل ہے۔ اور ہماری جماعت اپنی اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ پر امید ہے، جب ہم نے آزادی مارچ منعقد کیا تو قوم نے جس طرح ہمیں پذیرائی دی ہے، اور یقیناً وہ عوام جو ہمارے ساتھ اسلام آباد تو نہیں جا سکے، لیکن ملک کا کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی دیہات ایسا نہیں جہاں سے ہمارا گزر ہوا ہو اور انہوں نے والہانہ استقبال نہ کیا۔ یہ ان کے جذبات کا اظہار تھا، آیا کہ ہم ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حالات نے ایک پلٹا کھایا اور اپوزیشن کی کچھ جماعتوں نے ایکسٹینشن کے معاملے پر گویا ایک سولو فلائٹ اختیار کی اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اتنی جرت نہیں ہے ان میں کہ یہ مولانا فضل الرحمان جیسے لیڈر جو اس قوم کا سرمایہ ہے، اس ملک کا سرمایہ، ان کے خلاف یہ جرت کر سکے، لہٰذا ان کی کابینہ اور پیرنی صاحبہ کو چاہیے کہ کچھ علاج کروائے، علاج کی ضرورت ہے ان کو، اور یہ گزارشات آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد حالات نے ایک پلٹا کھایا اور اپوزیشن کی کچھ جماعتوں نے ایکسٹینشن کے معاملے پر گویا ایک سولو فلائٹ اختیار کی اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ شاید اس سے متحدہ اپوزیشن کو کچھ نقصان ضرور پہنچا ہو، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام نے ہم سے جو توقعات وابستہ کیے ہیں، ان حالات میں انہیں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ہم ان حقوق کے لیے جس پر پوری اپوزیشن متفق تھی اور متحد تھی، اور 27 جولائی 2018 کے اعلامیے پر جن کے سب دستخط تھے کہ یہ حکومت ناجائز ہے، یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے سلسلے کا ہم تسلسل میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 19 مارچ یہ آخری فیز ہوگا اس حکومت کو رخصت کرنے کا۔ ہم انشاءاللہ اس آخری فیز سے اس حکومت کو گھر بھیج کے دم لیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس ناجائز حکومت کو گھر بھیج کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے آزادی مارچ منعقد کیا تو قوم نے جس طرح ہمیں پذیرائی دی ہے،
اور یقیناً وہ عوام جو ہمارے ساتھ اسلام آباد تو نہیں جا سکے، لیکن ملک کا کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی دیہات ایسا نہیں جہاں سے ہمارا گزر ہوا ہو اور انہوں نے والہانہ استقبال نہ کیا ہو۔ یہ ان کے جذبات کا اظہار تھا، اور گویا انہوں نے یہ ہمیں باور کرایا کہ ہم ان کے جذبات کی ترجمانی۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ایک بیان دیا ہے، بیانات تو وہ ہمیشہ اوٹ پٹانگ دیتے رہتے ہیں، اور کہا کہ مولانا فضل الرحمان پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے ماضی کی ایک حکومت کے خلاف تحریک چلائی تھی، انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا۔ سول نافرمانی ریاست سے بغاوت ہوتی ہے اور اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ انہوں نے بل جلائے تھے بجلی اور گیس کے، یہ ریاست سے ٹکر لینا ہوتی ہے اور اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے پی ٹی وی پر قبضہ کیا تھا، یہ ریاست کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، ریاست سے ٹکر لینی، اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ ہماری پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا۔ آج بھی سوشل میڈیا پر موجودہ وزیر اعظم اور موجودہ صدر کے وہ بیانات اور کلپس موجود ہیں جس میں انہوں نے کراچی اور اسلام آباد کی ان دنگوں کی جو ہے نا وہ حمایت کی تھی اور اس کو داد تحسین دی۔